السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ ٹھیک ہے؟ اللہ ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو ہم نے شروع کی ہوئی ہے سورہ آل عمران، اور ماشاءاللہ میری پیاری بہنوں کو پتہ ہے کہ ہمارا پارہ نمبر جو ہے وہ 4 شروع ہو گیا ہے۔ سبق نمبر آج 2 ہے، اور آیت نمبر جو ہے وہ 96 سے انشاءاللہ 100 یعنی 96 آیت سے 100 آیت تک جائیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک، اولا پہلا، بیتن گھر، بزیا بنایا گیا، للناسی لوگوں کے لیے، للذی وہی ہے، ببکۃ بکہ، مبارکن مبارک، وہدن اور ہدایت والا ہے، للواسع عالمین تمام جہانوں کے۔ انا اول بیتن بزیا للناسی بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ مبارکن وہ ہے بکہ مبارک، وہدن للعالمین اور وہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ فیہ اس میں، آیات نشانیاں ہیں، بینات واضح، مقام ابراہیم اور مقام ابراہیم ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم مقام ابراہیم میں، اور مقام ابراہیم ہے یا مقام ابراہیم ہے۔ وا اور من جو داخل ہوا اس میں، کانا ہوگا، آمینہ امن پائے گا، اور جو اس میں داخل ہوگا وہ امن پائے گا، یعنی امن والی مسجد ہے۔ وللہ اور لوگوں کے لیے، وا اور للہ لوگوں کے لیے، اعلیٰ پر، الناسی اور اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے، حجو یہ حج ہے، البیتہ اس گھر کا، لوگوں کے لیے اس گھر کے لیے، لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے اس گھر کا حج ہے، من جو استطاع طاقت رکھتا ہو، الیہ اس کی طرف، سبیلا چلنے کی، تو جو اس گھر کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہو اس کے اوپر اس گھر کا کیا ہے، حج فرض ہے۔ وا اور من جو کفرا جو نہ مانا، جس نے کفر کیا، انکار کیا حج سے، فا پس ان اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ، غنی بے پرواہ ہے، انل سے، عالمین تمام جہانوں سے، جو نہیں اللہ کی بات مانتا اللہ بھی تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ اس آیت کو پہلے تفصیلاً ذرا دیکھ لیں۔ انا اول بیتن بزیا للناسی بے شک پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا زمین پہ، الذی ببکۃ مبارکۃ وہ مکہ مبارک ہے۔ اچھا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات قرآن میں بکہ آتا ہے، بعض اوقات مکہ آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے اس کا کیا ہے؟ فج اور تنعیم، فج اور تنعیم کا جو علاقہ ہوتا ہے نا بیرونی، وہ مکہ میں آتا ہے، اس کو مکہ کہتے ہیں۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں، مسجد حرام بطحہ تک، مسجد حرام بطحہ تک اندرونی سارا علاقہ اس کو بکہ کہتے ہیں، اور جو بیرونی علاقہ ہے حج اور تنعیم تک یہ سارا مکہ شہر ہے، ٹھیک ہے؟ اندر ایک فکس ایریا ہے نا، جس سے میں نے کہا مسجد حرام اور بطحہ، اس کو بکہ کہتے ہیں۔ تو یہ پہلا گھر ہے اللہ کہتا ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ہے نا وہ بنایا گیا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا سب سے پہلی کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ فرمایا پھر کون سی بنائی گئی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا بیت المقدس۔ کہا پھر کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کی ساری زمینی مسجد جہاں چاہو نماز پڑھ لو۔ اچھا ایک اور حدیث میں آتا ہے سوائے بیت الخلا واش رومز کے اور سوائے قبرستان کے، ان 2 جگہ پہ نماز نہیں ہوتی، باقی ساری جگہ پاک ہے، جہاں چاہیں آپ نماز پڑھ لیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، بے شک مکہ تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ فیہ اس میں آیات بینات و مقام ابراہیم اس میں واضح نشانیاں اور مقام ابراہیم ہے، کہ مکہ کے ساتھ ہی مقام ابراہیم ہے، وہ مقام جہاں کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام پتھر لگا رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام دے رہے تھے، وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں، تو اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ وہاں پہ نماز پڑھنے کا بھی بڑا ثواب ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ زمزم ہے، فیہ آیات بینات واضح نشانیاں ہیں، وہاں پہ زمزم ہے، اللہ کی کھلی نشانیوں میں سے ایک ہے، کہ کتنے سال ہو گئے اس کے باوجود وہ رکا نہیں، وہ کنواں نہ اس کا پانی خراب ہوتا ہے،
کتنا عرصہ ہو گیا ہمارے گھر میں ایک گیلن پڑی ہوئی ہے، اب اس کو میں ایک قطرہ بھی دوسرے میں ڈال لوں تو اس کی بھی تاثیر بدل جاتی ہے۔ تو یہ کھلا معجزہ ہے کہ جتنا عرصے مرضی اس کو رکھ لو، استعمال کر لو، اس میں دوسرا پانی ملاتے جاؤ، اس کی خصوصیت نہیں بدلتی، نہ وہ خراب ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے واضح نشانی ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی پیاری واضح نشانی ہے، میں تو گئی نہیں، اللہ ہم سب کو لے جائے، اللہ ہمارے مقدر میں کرے، اور یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ راضی خوشی لے کے جائے، اللہ اپنی مرضی سے لے کے جائے، کیونکہ سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے جو اللہ کی رضا سے جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی ایسا شخص ہوگا بڑی دور سے اٹے ہوئے بالوں کے ساتھ آئے گا، پر گندہ حال، بڑے خراب حالت میں پیسے خرچ کر کے آئے گا، خانہ کعبہ کے پردے آ کے پکڑ کے کہے گا یا ربی یا ربی۔ اللہ کو اس کے پکارنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی ناپسندیدگی میں آیا ہے، خراب مال کے ساتھ، ناپسندہ عادتوں کے ساتھ۔ تو اللہ ہمیں اپنی رضا سے لے کے جائے۔ تو وہاں پہ جو دل کا دھڑکنا ہے، ایک فیلنگز ہیں، یہ بھی واضح نشانیوں میں سے ہیں۔ اور آگے ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو کہ اس میں داخل ہو جائے وہ امن پا جاتا ہے۔ تو پرانے زمانے میں جب بڑی سخت جنگیں اور لڑائیاں بھی ہوا کرتی تھی نا، تو کوئی اپنے باپ کا قاتل بھی ہوتا تھا نا، اس کو بھی مسجد حرم میں دیکھ کے نا کہتا تھا باہر نکل پھر پوچھتا ہوں۔ یعنی اس کی اندر کی حدود میں اللہ نے ایسا امن رکھا ہے، کوئی دنگا فساد نہیں، کوئی بد امنی نہیں، کوئی خون زیری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن پاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں کے اوپر حج اللہ کا بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس کی طرف جانے کی قدرت رکھتا ہو۔ اب قدرت کون رکھتا ہے اور فرضیت کتنی دفعہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع فرمایا کہ جو حج ہے وہ فرض ہے۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ آپ خاموش رہے، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، یعنی اسے 3 دفعہ پوچھا۔ تو آپ نے کہا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم لوگوں کے اوپر کیا ہوتا، یہ فرض ہو جاتا، اور پھر تم اس کو نبھا نہ سکتے اور عذاب کے مستحق بنتے۔ اور یہ بھی کہا کہ تم سے اگلے لوگ اپنے انبیاء سے سوالوں کی بھرمار اور نبیوں پر اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے۔ میرے حکموں کو بجا لاؤ اور جس چیز سے میں منع کروں اس سے رک جاؤ۔ اور اگر ہم امہات المومنین کو دیکھیں تو ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں امہات المومنین یعنی اپنی بیویوں سے فرمایا تھا حج ہو چکا، اب اپنے گھر سے نہ نکلنا۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے گھر سے نکلتی ہی نہیں تھی، وہ کہتی تھی حج تو ہو چکا، اور اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا تھا گھر سے نہ نکلنا، یعنی سوائے قضاء حاجت کے وہ گھر سے نہیں نکلا کرتی تھی، اپنے گھر میں ہی ٹک کے بیٹھتی تھی۔ وہ کہتی تھی حج تو ہو چکا، مطلب زندگی میں ایک بار حج جو ہے نا وہ فرض ہے، تو کس پہ فرض ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھانے پینے اور سواری پر قدرت رکھتا ہو اور اتنا مال بھی اس کے پاس ہو پھر حج نہ کرے تو اس کی موت یہودیت یا نصرانیت پر ہوگی۔ اور ایک حدیث میں ایسے بھی آیا وہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہودی اور نصرانی تو بیت اللہ کا حج نہیں نہ کرتے ہیں۔ اب یہ کس پہ فرض ہے؟ ہماری اب ہم لوگ اپنا حساب لگا لیتے ہیں، جس شخص کے پاس رہنے کے لیے مکان ہے، گزارے لائق کاروبار بھی ہے، اس کی روٹی پانی ہر چیز چل رہی ہے، اور اس کے بعد مثال کے طور پر 20 لاکھ ہے، 15 لاکھ ہے جس سے حج ہو سکتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں ایک پلازا بنا لوں تاکہ آمدنی میں اضافہ ہو جائے، نہیں، پہلے اس نے حج کرنا ہے کیونکہ وہ صاحب استطاعت بن گیا ہے، اور بالفرض وہ کہتا ہے میں ایک کوٹھی خرید لوں، کرائے پہ چڑھا لوں گا تاکہ میری آمدنی میں اضافہ ہو جائے، نہیں، پہلے اس نے کیا کرنا ہے، پہلے وہ حج کرے گا کیونکہ وہ استطاعت کے زمرے میں آ گیا ہے، صاحب استطاعت ہو گیا وہ۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ ورلڈ ٹور کر رہا ہوں، 4 پیسے آ گئے ہیں، چلو گھوم پھر آتے ہیں، زندگی سے ذرا فرصت پاتے ہیں، اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ حج کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے پہلے اس نے حج کرنا ہے پھر وہ کچھ اور کر سکتا ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پہ کھانا پینا، روٹی کپڑا مکان اس کے پاس ہے بقدر گزارت، اس کے پاس روزی بھی ہے، اور اس کے بعد وہ مزید جوڑنے کے چکر میں ہے، مزید ٹورزم کے چکر میں ہے یا کچھ اور اس کی سرگرمی ہے تو وہ قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی سخت حدیث کی کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی، وہی حج نہیں نہ کرتے، تو اگر تم لوگ ایسا کرو گے تو ان کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ تو اتنی سخت وعید ہے، مجھے تو لگتا ہے لوگ اس پہ بھی دھیان نہیں کرتے ہیں، اس پہ بھی غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ کاروبار، جائیدادیں، ابھی ہمیں یہ کچھ برادریاں ایسی ہیں، میں نام نہیں لوں گی، ان کی جائیدادیں ہوتی ہیں، پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ
وہ جو ہے اس کے پاس مطلب ان کے پاس اتنی زمینیں تھیں جن کے اوپر وہ کاشت وغیرہ کرتے تھے، تو جب بھی بولتے کہتے ہم تو بڑے غریب ہیں، ہم تو غریب غربا میں سے ہیں۔ میرے میاں نے ایک دن بتایا ان کی تو اتنی زمینیں ہیں۔ میں نے کہا آپ کی تو اتنی زمینیں، آپ کیسے غریب ہیں؟ کہتے نہیں وہ تو رکھنے کے لیے ہیں، وہ کھانی تھوڑی ہیں ہم نے۔ تو اگر آپ کے پاس اتنی زمینیں ہیں، آپ ان کو بیچیں، حج کر کے آئیں، اللہ کے گھر جائیں، صاحب استطاعت ہیں، ان کو بیچیں، قابل گزارا لائق اپنا کاروبار بنا لیں، غربت کی زندگی دوسروں سے مانگ مانگ کر نہ جئیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، ویسے ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی۔ تو ان کے بارے میں سخت وعید ہے، وہ یہودی مرے یا نصرانی، یعنی کتنی سخت وعید ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کوئی کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بڑا ہی بے پرواہ ہے، اس کو اتنی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ تم ہدایت پہ آؤ، وہ بہت خوش ہے، اگر تم نہیں عمل کرو گے تو دکھ نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ جذباتیت سے آ رہی ہے اللہ پاک، وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ تو یہ آیت جو ہے بیسکلی جو ہے وہ یہود کے بارے میں اتری تھی، جب یہ آیت اتری کہ آج کے دن میں نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا اور آپ کے لیے دین اسلام جو ہے وہ پسند فرما دیا، بس مرنا تو مومن ہی مرنا۔ تو یہ یہود جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، مطلب کہا گیا نا کہ اسلام جو ہے نا، جو مومن ہوا وہی بخشا جائے گا، جو مسلمان ہے وہی بخشا جائے گا۔ یعنی جب وہ ہم نے غالباً پچھلے دنوں ہی پڑھی آیت کہ دین اسلام کے سوا کوئی دین نہیں پسند کرے گا، تو یہودیوں نے کہا ہم بھی مسلمان ہیں، مسلمان کا اسلام کا مطلب کیا ہے؟ فرما بردار ہونا اللہ کا، تو ہم بھی فرما بردار ہیں، ہمارا دین بھی اسلام ہی ہے، ہم بھی اللہ کے دین کے اوپر ہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تو حج فرض فرما دیا ہے، تو پھر تم بھی حج کرو۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، ایسا تو ہم کچھ کرنے والے نہیں ہیں۔ وہی سنا دی گئی، جو استطاعت رکھنے کے باوجود بھی حج نہیں کرے گا وہ یہودیت یا نصرانیت پر مرے گا، عیسائی یا یہودی۔ یعنی کہنے کو تو یہ یہود و نصارہ یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، تو ان آیتوں میں تو واضح اللہ تعالیٰ نے کہا مقام ابراہیم کا مقام بھی ہے، تعمیر کرنے والے پہلی دفعہ کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ پھر تم کیسے اس گھر کو گھر نہیں مانتے؟ پھر تم کیسے کہتے ہو کہ قبلۃ اللہ یہ نہیں ہو سکتا ہے؟ پھر تم یہ کیسے کہتے ہو کہ بیت المقدس کے سوا جو دوسری طرف نماز کر کے پڑھے گا وہ مسلمان ہی نہیں ہے؟ جبکہ پہلے گھر کے تعمیر کرنے والے ہی ابراہیم تھے۔ اس میں واضح نشانیاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں امن بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے حج بھی فرض ہو گیا۔ تو اب تم کون ہوتے ہو انکار کرنے والے؟ قل یا ایھا الکتاب، قل کہہ دیجئے یا اہلی، اے اہل کتاب، یا اہل الکتاب، یا اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون تم کفر کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ۔ ان سے پوچھئے قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات آگے آپ کفر کیوں کرتے ہو؟ واللہ، اور اللہ، شہید گواہ ہے، اعلیٰ اس پر، ما تعملون جو تم کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو اس پر اللہ گواہ ہے۔ تم کیوں اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ اب حج کا فرضیت آئی ہے تب تم پیچھے ہٹ رہے، ویسے تم کہتے ہو ہم مسلمان ہیں۔ کل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، یا اہل کتاب، لما کیوں، تصدون تم روکتے ہو، اہل کتاب تم کیوں روکتے ہو، عن سے سبیل اللہ اللہ کے راہ سے۔ ان سے کہہ دیجئے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی راہ سے روکتے ہو، من جو آمنہ ایمان لائے، تبغونہ تم تلاش کرتے ہو، عوجا اس میں کجی، جو کوئی ایمان لائے تم اس میں نقص تلاش کرنے بیٹھ جاتے ہو، وانتم اور تم شہداء تم گواہ ہو، تمہیں پتہ ہے یہ نبی سچے ہیں، ان کی علامات سچی ہیں، یہ کتاب سچی ہے، یہ دین سچا ہے، اس کے باوجود لما تصدون عن سبیل اللہ تم کیوں اللہ کی راہ سے روکتے ہو، من آمن تبغونہ عوجا جو ایمان لائے اس میں تم نقص لگانے لگ پڑتے ہو، وانتم اور تم شہداء گواہ ہو، اور ما نہیں اللہ اللہ بغافل غافل، اللہ غافل نہیں ہے، عما اسے تعملون جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم یہ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ ہاں بس وہ دنیا میں تمہیں ڈھیل دیے جاتا ہے، دیکھتا ہے تم کس حد تک جاتے ہو۔ آخرکار جیسے پچھلے نبیوں کو جھٹلانے والی اقوام کا برا ہوا تھا رزلٹ، انجام تمہارا بھی اسی طرح ہی ہوگا دنیا اور آخرت میں، اور دنیا نے دیکھا کہ ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان اگر تطیعوا تم فرما برداری کرو گے، فریقی من سے، الذین ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب میں سے گروہ کی پیروی کرو گے، یردوکم تم کو پلٹا دیں گے، بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے، کافرین کافر۔
اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے کسی گروہ کی پیروکاری کرو گے، ان کی باتیں سنو گے، ان کی باتوں کو صحیح سمجھو گے تو کیا ہوگا؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تو تمہیں تمہاری ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے۔ تم تو ایسے پھنسو گے ان کے جال میں کہ تم کافر ہو جاؤ گے، تو بس ان سے دور رہو، دین اسلام کی اشاعت کرو، اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟